سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس قدر ہیں کہ جس کا شمار ناممکن ہے انسان نہ کسی میں طاقت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو انسان شمار کر سکے کچھ ظاہری نعمتیں بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان نعمتوں پر انسان کی زبان پر خود بخود اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ جاری ہو جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں الحمدللہ 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 یہ وقت جو ہے نعمت کے طور پر اس وقت کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. جانتے تو آپ سارے حضرات ہیں آج یہ رمضان کا پہلا روزہ ہے ابتدا ہے رمضان کی. کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا حسین ہو اس کی انتہا بھی حسین ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس بابرکت ماہ کی ابتدا جو ہے سٹارٹ جو ہے پہلے روز سے ہے اور یہ پہلا اس ماہ کا پہلا وقت ہے جس وقت میں ہم بیٹھے ہیں. عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت عام دنوں میں بھی یہ بہت ہی عظیم وقت گردانا جاتا ہے تصور کیا جاتا ہے حدیث میں اس کے فضائل میں. تو آج جو رمضان کا یہ پہلا روزہ ہے اس کے درمیان جو یہ وقت ہے عصر اور مغرب کا اس کی برکت اس کی رحمتیں ہم نہیں اندازہ کر سکتے. یہ وقت روزے کا جو ہوتا ہے عصر کا اور مغرب کا یہ پرائم وقت ہوتا ہے عروج پر ہوتا ہے سٹاپ کلاس وقت ہے یہ اس وقت روزدار کے لیے. اس وقت اللہ کی خوب رحمتیں اترتی ہیں انسان پر. اس وقت میں جو غافل ہو گیا تو یقیناً اس نے پورے دن کے روزے میں کمائی کا جو اصل حصہ تھا اس کو ضائع کر دیا. اس اوقات میں خاص طور پر بہت انسان کو جو ہے خاص طور پر رمضان میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت روزے میں انسان تھکا ہوتا ہے. ایسا وقت ہے کام والے بھی تھکے ہوتے ہیں اور بے کام والے بھی تھکے ہوتے ہیں. پیاس بھوک کا عروج ہوتا ہے اس وقت. سستی پکڑی ہوتی ہے. جس کو انسان کو جو بھی کیفیت ہوتی ہے بہت کمزوری کی لاغری کی حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ کی چیز پسند ہے کہ جب ایسی کیفیت ہو اس میں کوئی مجھے یاد کرے تو میں اس کو زیادہ انعام دیتا ہوں. تو ایسے وقت میں انسان اگر تھوڑا ہوش سنبھال لے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی تمام سستیوں کو دور کر کے اللہ کے کسی بھی ایسے عمل پہ لگ جائے جو اللہ کو بہت پسند ہے تو یقیناً الحمدللہ بہت ہی نیک
نیکیوں کو کمانے والا انسان بن جاتا ہے۔ شکر اللہ کا، الحمدللہ یہ ساری کیفیات ہم میں موجود ہیں۔ ہم کو اتنے بڑے پہلام نہیں ہے کہ بھائی بہت طاقتور ہیں، بہت روحانی طاقت ہے، ہم بھی کمزور ہیں سارے۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اس پہلے روزے کی ابتدا ہے، عصر کا وقت ہے، روزہ کھلنے والا ہے، رحمتوں کے نزول ہیں، دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے، جہنم سے چھٹکارا کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بس کیا کیا تعریف کی جائے اس اوقات کی۔ تو اللہ پاک نے اس اوقات کے اندر، اس گھڑی میں، اتنی قیمتی گھڑی ہے، سب چیزوں سے بجا کر اپنی مسجد میں اللہ نے بٹھا دیا۔ رمضان کا پہلا روزہ، عصر و مغرب کے وقت کا اوقات، اور تمام دن چھڑا کر ہمیں مسجد کے اندر اس وقت میں بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس مجلس میں نہ کوئی گپ شپ ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ لیک سلائک، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ بس ایک ہی مقصد کے لیے ہم سب کو بٹھا دیا کہ آؤ جمع ہو جاؤ، تم مجھے یاد کرو۔ یہ ایک مقصد ہے الحمدللہ۔ اب یہ سارا جو کچھ میں نے بتایا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بتاؤں گا کیوں اتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھ، جب کہ انسان کو کوئی دنیاوی نعمت ملی ہوتی ہے، یا ترقی ملی ہوتی ہے، یا کوئی چیز آپ کو نظر آئے گی، نہ ہمیں نظر آئے گی، بہت بڑی کسی کی بلڈنگ ہے، بہت بڑا مکان ہے، بہت حسین آدمی ہے، کسی وجہ سے بھی بہت پرومننٹ نظر آتا ہے، نمایاں نظر آ رہا ہے لوگوں کے اندر، تو یہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یا بڑا خوش قسمت انسان ہے، ماشاء اللہ اس کا تو بڑا کاروبار ہے، بڑا خوش ہوتا آدمی ہے، ماشاء اللہ اس کے تو اتنے بچے ہیں، اتنی اولاد ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں۔ یعنی بیٹھے چار جگہ آدمی بیٹھے ہیں، بھئی آپ نے معلوم اس شخص بڑا خوش قسمت ہے، بھئی ماشاء اللہ اس کے تو سارے کام بنے ہوئے، بھائی وہ تو بلڈنگ ہیں، کرائے آتے ہیں اس کے، ماشاء اللہ بچے جوان ہیں، اس کو تو فکر فاقہ کوئی نہیں، تعریف ہو رہی۔ جب وہ تعریف کرتا ہے تو دوسرا جانتا بھی نہیں ہوگا تو کہے گا اچھا وہ آدمی، ماشاء اللہ، اس کی تعریف سے ذرا اور خوش ہوتا ہے، بڑی مجھے تعریف کی ہے تو بڑا اونچا آدمی۔ تو اس اوقات کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کو تعریف کون کر رہا ہے؟ تو تعریف دنیا والی کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں بہت واقعی بہت بڑا آدمی ہے، لیکن اس ماحول کی، اس مجلس کی، اس کیفیت کی، اس حیثیت کی تعریف کون کر رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، اللہ عز و جل فرما رہے ہیں اس کی تعریف۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جماعت لوگ گہتے کسی جگہ پر جمع ہو جائے، اور جمع ہونے کے بعد جب وہ لوگ، وہ جماعت مجھے یاد کرے، میرا ذکر کرے، تو اب اس کیفیت کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت حال یہ ہوتا ہے کہ اس جماعت سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، یہ اللہ کی محبت ہے سارا کچھ، تو اس جماعت سے اتنی محبت، اتنی پسند مجھے وہ جماعت ہوتی ہے، وہ لوگ اتنے پسند ہوتے ہیں کہ فوراً میرے آسمان کے جو فرشتے ہیں میری محبت کو دیکھ کر، اللہ اکبر، کہ میں کتنی اس جماعت سے محبت رکھ رہا ہوں، اس وقت میں کتنا پسند کر رہا ہوں، میری اس کیفیت، اس محبت کو دیکھ کر اعلیٰ درجے کے جو فرشتے ہیں، وہ مدارج ہیں نا فرشتوں کے بھی، اعلیٰ درجے کے فرشتے جو ہیں وہ فوراً زمین پہ اترتے ہیں اور اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ ڈسکرائب کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نعمت وہ ہے جن سے انسان کی زبان تک نہیں پہنچ سکتی وہاں تک۔ یہ کون سا وقت ہے؟ رمضان سٹارٹ، ابتدا ہے اللہ کے فضل سے، جس کی ابتدا اچھی اس کی انتہا بھی حسین ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر میری رحمت ان کو دیکھ کر اتنی جوش میں آتی ہے، اس قدر جوش میں آتی ہے کہ میری رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔
کور کر لیتی ہے الحمدللہ. فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اور پھر فرمایا کہ میرا انعام اس پہ اترتا ہے. یہ انعام خالص انعام وہ ہے جنتیوں کو دیا جائے گا. اس کی ڈسکرپشن جو ہے بہت لمبی چوڑی ہے. لفظ ایک ہے لیکن بہت زبردست لفظ ہے. یہ جنتیوں کے لیے خاص اللہ نے رکھا ہے. رحمت ڈھانپتی ہے, فرشتے گھیر لیتے ہیں اور فرماتا ہے پھر میں ان کو انعام دیتا ہوں. ہم تو اس کو انعام سمجھتے ہیں نا, بلڈنگ اور تعریف کر رہے ہیں. اب اللہ اپنا انعام بنا رہا ہے کہ یہ جماعت ہے جس کو میں انعام دیتا ہوں. پوری کائنات کے اندر, پوری دنیا میں اس وقت جو انعام مل رہا ہوگا اس قسم کے لوگوں کو مل رہا ہوگا اس وقت. یہ تو حدیث ہے بھائی. انعام دیتا ہوں. وہ انعام کیا ہے کہ دنیا کا انعام نہیں ہوگا. میں کسی کے نام پلاٹ نہیں کروں گا, بلڈنگ نہیں کروں گا, ایسی چیز نہیں. انعام دوں گا آج اس کو جنت کا انعام دوں گا الحمدللہ. اس کیفیت پہ وہ انعام کیا ہے؟ اس انعام کا نام اللہ نے رکھا ہے سکینہ. فرماتے ہیں ان کے قلوب پر میں سکینہ کو نازل کرتا ہوں. اللہ. اور چوتھا انعام تو اللہ نے بس کیا بتایا, کیا انعام بتایا اللہ تعالیٰ نے. اس قدر محبت ہوتی ہے ان بندوں سے اس انعام کے بعد, اس قدر محبت اللہ کو ہوتی ہے اس جماعت کے ساتھ, صرف اس کیفیت کی وجہ سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ان لوگوں کا ایک ایک کو جانتے ہیں اللہ پاک. مجھے بھی جانتے ہیں, میرے باپ کو بھی جانتے ہیں, میرے دادا کو بھی جانتے ہیں, میرے پردادا کو بھی جانتے ہیں جو قبروں کے اندر ہیں. اور ان کو آج کی اس مجلس کی میرے ذکر کا پورا اثرات پہنچیں گے اللہ کے بعد. قبروں میں چیخیں گے تو سبحان اللہ میرے بیٹے تو نے کیا کام کرتے. دادا پردادا نانا نانی سارے جو بیچارے سب پڑے ہوں گے ہمارے قبروں کے اندر. اور ہمارے وہ دوست جو پچھلے سال ہمارے سامنے یہاں بیٹھتے تھے, جس سے بھائی مجھے یاد آ رہا ہے, ذکر میں سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ بھی قبر میں, لیکن ان کو بھی پہنچے گا ثواب اس کا, کیونکہ منسلک تھے اللہ کے ذکر کے ساتھ, تعلق تھا ایک جماعت کے ساتھ. تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ تو ٹاپ انعام دیا اس نے. پھر اس جماعت سے اتنی محبت ہے کہ پھر میں اپنے مخصوص خاص فرشتے جو ہیں ملائک, ان ملائک کے اندر بیٹھ کے ان کا ذکر کرتا ہوں, فخر کرتا ہوں کہ دیکھو یہ ہے میرے لوگ تو الحمدللہ زمین پہ, یہ دیکھو مجھے کس وقت یاد کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں پہ آپ سر اتنی سی بات سوچ لیں, موت بھی آنے والی ہے, قبر بھی آنے والی ہے, رمضان بھی آخری ہے, پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. یہ ابتدا ہو رہی ہے ہمارے رمضان کی, سبحان اللہ. یہ ابتدا ہے ہمارے رمضان کی الحمدللہ سال کے ساتھ. تو اس کی انتہا کیا ہوگی اللہ کے فضل کی. سوچیے جس جماعت سے, جس بندے سے اللہ جانتا ہو اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ فخر سے فخر یا اللہ اپنے فرشتوں میں اس کا ذکر و تذکرہ کرتے ہیں, تو کیا اس کو نعمتیں نہیں دیں گے, انعام نہیں دیں گے, اس پہ فضل نہیں کریں گے, اس پہ کرم نہیں کریں گے؟ کیا اس کو عذاب دوزخ سے نہیں بچائیں گے, قبر کے عذاب سے نہیں بچائیں گے؟ کیا اس کی موت آسان نہیں کریں گے؟ یا دنیا کے اندر آسائش نہیں دیں گے, قرضوں سے جان نہیں چھڑائیں گے, حلال رزق عطا نہیں فرمائیں گے, بچوں کیا ان کی آزمائشوں سے دور نہیں کریں گے؟ لیکن کیا کریں گے, نفس اور شیطان اتنا زبردست ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پہ یقین ہونے ہی نہیں دیتا. ہم چاہتے ہیں چٹ منگنی پٹ بیاہ. یہ مثال ہے کہ بس یہ ہو کہ فٹافٹ ہم ایسے کریں دعا اور فوراً چیز ہمارے سامنے حاضر ہو جائے, اور جب وہ چیز نہیں مل رہی بس پھر کہتے ہیں ذکر تو کچھ بھی چیز نہیں, کیا فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہمارا تو وہ کام بھی نہیں ہو رہا. اللہ کو چیز ناگوار ہے. اللہ کہتا ہے کہ چیز یہ ہے کہ جو میں نے کہہ دی ہے تجھے میری بات پہ اعتبار نہیں. اللہ اکبر, کہ تیرا رب جو تجھے کہہ رہا ہے تجھے اس پہ اعتبار نہیں. میں جب اس کا اعلان کر رہا ہوں تجھے اس کا پتہ نہیں, تجھے صبر نہیں ہوتا کہ میں کیوں تجھے اس وقت وہ چیز نہیں دے رہا جو اس کا ساری کیفیات بتائی ہیں, میں تجھے دوں گا اور ضرور دوں گا, میں رب ہوں, میں وعدہ کر رہا ہوں. کہ تو اتنا بیوقوف انسان ہے کہ تجھے میری بات پہ یقین نہیں, اس پہ اللہ تعالیٰ سزائیں دیتی ہے. اس کے لیے کیا چاہیے آدمی کو, یاد رکھیے, اس کے لیے کیا چاہیے, اس پہ استقامت اختیار کرے کہ در تو تیرے ہی ہے, جائے کہاں. سبحان اللہ. ایک ہی کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جن کو واقعی یہ پتا ہے کہ ایک ہی در ہے, سب کچھ یہیں سے ملتا ہے, اس رب سے ملتا ہے, اسی کی بارگاہ سے ہمیں ہر چیز نصیب ہوگی, اور اس نے ہمیں چن لیا اس کام کے لیے, تو کیوں نہیں میری دعائیں ہوں گی, ضرور سنے گا. لیکن کب سنے گا؟ الحمدللہ سنے, جب سنے, ملنا ہی اسی سے ہے. عبادت یہی ہے, کیفیت یہی ہے. الحمدللہ جو بتایا ہمارا درجہ بھی وہی ہے اس وقت, اللہ ضرور دے گا. تو ہمیں اس در کو نہیں چھوڑنا چاہیے.
اس در کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بس اس کو چپک جائے گی بس. اب یہی فعل ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ پورے رمضان میں یاد رکھیں، پورے رمضان میں اللہ نے اپنا فضل دیا تو عصر سے لے کے مغرب تک یہی شغل ہمارا ہوگا کہ جو چیز اللہ کو اتنی پسند ہے تو کیوں نہ ہم پورے رمضان میں عصر سے لے کے مغرب تک اللہ کو یاد کر لیا کریں. دیکھیں کتنا بڑا، اب جس کو یہ یقین ہو گیا اس بات کو کہ یار اس رمضان میں تو بہت اللہ نے نعمت دے دی، تو اس عصر سے لے کے مغرب تک وقت کہیں بھی مجلس صاحب کی ذکر نصیب ہو جائے اللہ کے فضل سے، پتہ لگے کہ فلاں مسجد میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فلاں مسجد میں پھر جماعت بیٹھ گئی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو یہ حدیث سننے کے بعد یقیناً ہمارے ایمان اتنا مضبوط ہونے چاہیے کہ جہاں ہم سارے سال ساری زندگی روتے ہیں اپنے معاملات پر، اس ذکر کو نہ چھوڑیں. ٹوٹے ہیں پھوٹے ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہیں، پریشانی میں حل ہے، کوئی حل اس کا نہیں. اللہ پاک نے اتنا کرم فرما دیا کہ خود اس کا حل بتا دیا کہ جو کچھ میرے پاس ہے تو مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں. تو آج یہاں بیٹھے ہیں، کل اللہ ہمیں کسی اور مسجد میں لے جائے گا الحمدللہ. ہم نے تو پکڑ لیا اچھی سے، آپ پکڑے. میں نے تو جب میں نے شیخ نے حدیث سنائی تھی آج 70 سال ہو گئے ہیں، اس سے اتنے تقریباً سال مجھے ہو گئے ہیں جب میں نے ایک اللہ والے سے بات سنی. میں کہا قصہ ختم، بس ایک اللہ نے وجہ بتا دی، اب ملے نہ ملے اس در کو نہیں چھوڑنا. کہاں جائے، دے گا نہیں دے گا، لیکن اب یہ ہے کہ تجھے نہیں چھوڑیں گا. تو نے جو رات ہمیں راز بتا دیا اپنا کہ بس یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے رمضان کا، انشاءاللہ پورا رمضان اس طرح گزاریں، ساری عبادات کریں، صبح سے لے کے شام تک کا بھی قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں، تراویح پڑھیں، لوگوں کی تقریر سنیں، وائز سنیں، بہت چیزیں ہیں الحمد کرنے کی. لیکن جیسی عصر مغرب کا وقت ہے تو ان پرندوں کی طرح کہ جو شام کے وقت اپنے گھونسلوں میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کی طرف، اسی طرح ان پرندوں کی طرح ہم بھی ایک دم اس مسجد کو ڈھونڈنا شروع ہو جائیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اللہ کی خیرات بٹ رہی ہے، جہاں نعمتیں بٹ رہی ہیں، جہاں صحت بٹ رہی ہے، جہاں ہماری تمام خواہشات کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور ایسی ایسی خوان لگے ہوئے الحمدللہ کہ جو چاہے اس میں ڈش کھا لیں آپ، اس وقت موجود ہے. آدھا پونا گھنٹے کی بات ہے. تو میرے بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ رمضان کی ابتدا ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے، آخر رمضان تک اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شیطان اور نفس ان دو چیزوں سے لڑنے کے لیے ہمیں تیار کرے، ان کے دھوکے میں نہ آئے. جہاں دیکھیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اپنے دیکھیں تو رمضان ہے، اپنے کاموں کو ذرا محدود کریں، ہم اپنی چیزوں کو تھوڑا محدود کریں. ایک اپنا ہم پروگرام بنائیں، تھوڑا سا پروگرام بنانے کے لیے اس وقت جو ہے یہ ہم نے کام ضرور کرنا ہے. اس اوقات کو ہم بہت دیر 8 بجے ہوتے ہیں، اس 8 بجے کا جو وقت ہے اس کو 8 سے لے کے 9 بجے تک روزے کھلنے تک کا وقت، ہم اس قیمتی وقت کو اس حدیث کی سننے کے بعد یہ کہیں کہ بھئی اس وقت ہم جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا. اللہ تعالیٰ ہم نے کرنا تو ہے، بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں لیکن تیرا فضل ہوگا تو یہ مجلس ہمیں ملے گی، ورنہ کہاں مل سکتی ہے. یہ بھی تیرا کرم ہے، ہم تو اب چاہیں گے کہ ہمیں یہ کام ملے، لیکن جب ہی ہو سکتا ہے جب تو قائم کر دے مجلس کہیں. آج اس دنیا کے اندر کہاں مجلس ملتی ہیں ایسی؟ آپ کہنا فلاں ہو رہا ہے تو ایک دم آپ کو 70,000 دکانیں نظر آ جائیں گی، 70,000 دکانیں نظر آ جائیں گی. کسی چیز کی بات کر لیں، لیکن جب ایسی اس چیز کے بارے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں اتنی انقا ہو گئی ہے، اتنی گم ہو گئی ہیں، اتنی کم ہو گئی ہیں کہ خواہش رکھتے ہوئے بہت کم ملتی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت کم. ایک دم استقامت کے ساتھ اللہ اکبر 30 دن ایسی کوئی ہمیں مجلس مل جائے کہ بالکل اس وقت پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. جہاں اتنے بڑے انعام ہے تو دوستو اللہ سے دعا یہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجالس ہمارے لیے پیدا کرتے رہنا، ایسا ماحول پیدا کرنا تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہم بغیر کسی رکاوٹ کے ہم اس مجلس تک پہنچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب.